دو چیزیں ہمیں زندگی میں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، ایک اپنی جان، اپنا آپ، اور ایک مال. تو نماز کی شکل میں ہم اپنی ذات کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا، اپنی نفس کی. ہمیں حرکت کرنی ہوتی ہے، ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، کبھی سردی لگتی ہے اور کبھی ایک مشکل کیوں وضو لگتا ہے کہ کپڑے سمیٹو اور پانی کو ہاتھ لگاؤ اور میک اپ خراب کرو وغیرہ وغیرہ. کئی ایک اسباب ہر ایک کے لیے ہو سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں اپنی شخصیت کی بڑی قربانی ہے. یعنی جس طرح خاص طور پر آپ مصنوعی شخصیت اختیار کرتے ہیں تو نماز کا وقت آئے تو وہ سارا تصنع اتار کے ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، تب آپ ٹھیک سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت زیورات میں لدے پندے ہوں یا بہت بھاری بھرکم کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے نماز کا خشوع ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اور زیادہ وقفہ ہمیں دیا ہی نہیں جاتا، ایک کے بعد ایک نماز. اس میں کتنی دیر آپ ایک اور طریقے پر رہیں گے؟ آپ کو بالآخر اپنی ذات کی قربانی کرنا ہے، پھر جھکنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز مال بہت پیاری چیز ہے نا، تو جو ہی ایک سرٹن لمٹ سے بڑھنے لگے تو وہاں اپنے آپ پہ روک لگاؤ، دوسروں کو دو. جب خواہش کی قربانی کرتا ہے انسان اور پھر مال کی قربانی کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں انسان کو دور لے جانے والی. نماز میں جان کی قربانی اور زکوٰۃ میں مال کی، اور سنت کی پیروی میں انا کی قربانی ہوتی ہے کہ انسان بس عاجز ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہر چھوٹے چھوٹے کام میں اس کو کسی اور کی پیروی کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی سب ایگو ختم ہو جاتا ہے. بالکل منمانی کی بجائے ایک سبمیشن کی کیفیت آتی ہے نا. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی تھی وہ قربانیوں کے نتیجے میں تھی. ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے. آپ دوسروں کے لیے جیتے تھے، ہم اپنے لیے جیتے. پھر فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ تم سمجھو کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کو یا اللہ کے دین کو جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کفرو سے مراد یہاں وہ کافر ہیں جو مثلاً کفار مکہ میں سے تھے یا عرب کے مشرک قبائل یا مدینہ کے یہود و منافقین، جو سب مل کے یہ کوشش کر رہے تھے. جنگ احزاب کی مثال بھی سامنے ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ہرا دیا جائے. فرمایا کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے بارے میں مت سوچو کہ ان کی کوششیں اسلام کو مٹانے کی کام آئیں گی یا کامیاب ہوں گی. نہیں، یہ سچے مومنوں کو ہرا نہیں سکتے، ان کو عاجز نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم کا عذاب ہوگا. اللہ تعالی ان کو پکڑنے پر، ان کی گرفت کرنے پر پوری طرح قادر ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اور خسارے میں لوٹ جائیں گے. اب ذرا غور سے سنیے، پھر اس کے بعد کچھ باتیں اور. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ یہ آیت اس صورت میں کیوں آئی. یعنی آپ صورت کے شروع سے ذرا سوچیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، پھر ایک کے بعد ایک حکم اور سخت سخت احکامات، پھر واقع افک جو ہے وہ دل دہلا دینے والا، پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کا تعارف، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کی زبردست مثال، اور اس کے بعد کائنات کی مثالیں. اس کے بعد یہ آیت یہاں ہی کیوں، اس صورت میں ہی کیوں؟ کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اگر تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، کسی فیصلے کی طرف کہ آؤ شریعت اسلامی کے مطابق فیصلہ ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ وہ ظالم ہے. اللہ کے جو احکامات ہیں اس کتاب میں اور خصوصاً اس صورت کے اندر یہ وحشیانہ اور ظالمانہ قوانین ہیں.
کیونکہ انہی حدود کے خلاف تو ہماری سب سے بڑی جنگ ہے کہ یہ ظلم ہے. یہ بھی بڑی اہم ہے. علیہ ما حمل علیکم ما حملتم، یعنی صرف رسول پر ہی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اس کو ماننے والوں پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے. اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں. سوچنے کی بات ہے کہ آج بھی وہی دین ہے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس استقرار کیوں نہیں؟ آج ہر طرف خوف ہی خوف کیوں ہے؟ دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو تھوڑا سا بھی صاحب شعور ہو اور ایک فکر مندی کا شکار نہ ہو؟ یوں لگتا ہے امن تو امت مسلمہ سے دن بدن دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں، یا پھر ہماری سچائی میں کوئی کمی ہے؟ ہم ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے جو اس وعدے کو پورا کرنے کا سبب بنے. بس میسج ہے، خوف سے نکلنے کے لیے ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو، مت سمجھو کہ کافر اپنی طاقت کے ساتھ تم پہ غالب آ جائیں گے. اس فکر میں پڑنے کی بجائے ذاتی اصلاح کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. لعلکم ترحمون. اب تو یوں لگتا نا کہ اللہ کو بھی ہم پہ رحم نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنیادی اجزاء ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین تو 1400 سال پرانا ہے، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں. اطیع الرسول 1400 سال پرانی بات ہے نا، 1400 سال پرانے طرز زندگی کو دہرانے کی بات ہے، اس لائف سٹائل کو اختیار کرنے کی بات ہے. تو وہ تو ہماری نہ عقل کو لگتا ہے نہ دل کو لگتا ہے، اسے تو ہم لک ڈاؤن کرتے ہیں، قابل عملی نہیں سمجھتے. نماز روزے کو بھی دقیانوسی باتیں سمجھتے ہیں. تو پھر ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم سے کس قسم کا وعدہ پورا ہو اور ہمارا دین کیسے جمے اس دنیا میں، یعنی دین کی سچائی کیسے ثابت ہو. آج تو یوں لگتا ہے جیسے دین کے اندر ہی سچائی نہیں رہی، ہمیں الٹا دین پر ہی شک پڑ گیا. امر تابو، شک اور بے یقینی کی کیفیت، خوف. بنیادی وجہ تو وہی دلوں میں دنیا کی محبت ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. ایمان لانے کے باوجود، ماننے کے باوجود عمل نہیں بدلتا. جب مسلمان سمیعنا و اطعنا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دیتا ہے زمین میں. جب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دین جما دیتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ایسا ماحول وجود میں آتا ہے، ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو خوف سے دور اور امن میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تقوی کی بنیاد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی سمینا اور اطانا میں مفلحون ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی میں فائزون کی، تقوی کی وجہ سے فائزون ہے. یہ ایک آرٹیکل تھا، میں نے پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں. اور اتفاق سے انہی آیات کی روشنی میں مجھے بہت ریلیونٹ لگا. یہ لکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مصائب اور آلام کا شکار ہیں. دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کی نسل کشی کر کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. افریقہ، صومالیہ، مقبوضہ کشمیر، بوسنیا، فلسطین، بھارت، عراق، ہر جگہ مسلم دشمن قوتیں مسلم قوم کو مٹانے کے درپے ہیں. کہیں انہیں دہشت گرد کہہ کے مارا جاتا ہے تو کہیں بنیاد پرست کہہ کر موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے. مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کفار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سی اسلامی سلطنتیں دنیا کے نقشے پہ ابھری ہیں. عرب ریاستیں تیل کی دولت سے مالا مال ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت ہے. جغرافیائی اعتبار سے بھی اکثر مسلمان ممالک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس اللہ کی عظیم کتاب قرآن مجید ہے، جسے پکڑ کر لارڈ جیمز فورڈ نے برطانوی پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں میں موجود ہے، عیسائیت کا اقتدار کہیں بھی نہیں ٹھہر سکتا. آج مسلمان ہی مظلوم کیوں ہیں؟
خون مسلم ہی کیوں ارزاں ہے؟ مسلم ممالک ہی کیوں فسادات کا شکار ہے؟ دہشت گردی کا الزام مسلمانوں ہی پر کیوں ہے؟ اقتصادی اور عسکری پابندیوں کا رخ بلاد اسلامیہ ہی کی طرف کیوں ہے؟ ان سب حالات کی اصل وجہ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کی وجہ مسلمانوں کی قرآن و سنت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رخی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد خشکی اور سمندر میں پھیل گیا یا ظاہر ہو گیا بوجہ اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی انسانوں کے اپنے کیے کی بدولت یہ سب ہوا۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان جتنی شاندار ہے، ان کے زوال کا قصہ اتنا ہی عبرتناک ہے۔ عرب قوم جب ہلکا بگوش اسلام ہوئی تو ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار، زیور اخلاق سے آراستہ ہو کر اٹھی، عرب کے ریگزاروں سے نکل کر دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ وہ قرآن پاک جس کے متعلق ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ کا انگریز مصنف لکھتا ہے کہ قرآن ایک چنگاری تھی اور عرب کی وہ سیاہ ریت گویا بارود کا ڈھیر تھا کہ جس میں چنگاری پڑتے ہی ایک طوفان برپا ہو گیا، اور صرف 100 سال کے عرصے میں اسلامی پرچم ایک طرف دہلی میں لہرا رہا تھا تو دوسری طرف فرانس اور ڈینیوب میں سر بلند تھا۔ جو لوگ اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے دنیا کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ مسلمانوں کا خلیفہ دوم ایک درخت کے سائے تلے خاک پہ آرام کر رہا تھا، مگر رومی سفراء اس کی ہیبت و جلال کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حالانکہ خلیفہ کے پاس راکٹ نہیں تھے، ایٹم بم نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، البتہ اس کے پاس کائنات کی عظیم طاقت یعنی قرآن مجید ضرور تھا۔ ہاں، وہی قرآن پاک جس کے عرب کے بدوؤں کے سینوں میں جذب ہوتے ہی قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینہ کی گلیوں میں بانٹے گئے، غلام شہر یار بن گئے، غربا غنی ہو گئے، بندہ اور آقا کی تمیز ختم ہو گئی، دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے گئے، رستم کے قالینوں کو بے نیازی سے نیزوں سے چھیدا گیا، ظلمت کی گھٹاؤں میں نور وحدت چمکا، کہانت کی بنیادیں ڈھا دی گئیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی احکام الہیہ کی پابندی کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ مسلمانوں کی دولت اور حکومت کے بارے میں ایک مغربی مصنف موسی لمبان رقم تراز ہے، لکھتا ہے مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور حکومت نے 1000 برس سے زیادہ عمر پائی ہے۔ خلیفہ ہشام کے پاس جتنی دولت اور حکومت تھی کسی بھی بادشاہ کے پاس اب تک نہیں آئی۔ اس کی قلمرو میں نصف فرانس، اسپین، پرتگال، افریقہ، حدود چین، ہندوستان میں دریائے بیاس تک شامل تھے۔ اس کی وجہ اور سبب علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس وقت مسلمان محض قرآن خوان نہیں تھے بلکہ عامل قرآن تھے۔ یہ تو رہی ماضی کی داستان ہے، اب اپنا حال بھی دیکھیں کہ موجودہ دور میں فرانس کے ایٹمی پروگرام کا بانی ایک مسلمان سائنسدان ہے، جبکہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کا بانی موجودہ صدر عبدالکلام بھی مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ خود پاکستان میں مسلمان سائنسدانوں کی ایٹمی اور دیگر شعبوں میں خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی سائنسی اور تحقیقی تجربہ گاہوں میں بہت سے مسلمان کام کرتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا شعور بیدار کیا جائے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ مسلمان بچوں کا شعور بیدار کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے علم اور عمل کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دینے کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون میں بھی مہارت پیدا کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں مسلمانوں کی سائنسی، فنی، معاشی، اقتصادی، سیاسی، سماجی، علمی اور تحقیقی کاوشوں کو اجاگر کرنا ہوگا، اس کو سامنے لا کے دکھانا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے دنیا میں کتنے آگے تھے، جن سے ہمارا نوجوان طبقہ بالکل بے خبر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ورد، وظیفے، حلف اور تعویذوں کے لیے ہے۔ آج مغرب اس بات کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے استعماری منصوبوں کو پوری دنیا پہ مسلط کر دے، خاص طور پر دنیا عرب اور عالم اسلام پر۔ وہ مسلمانوں کے تشخص یعنی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ بلا شبہ پوری دنیا کی باطل قوتیں دین حق کے خلاف ہیں، مگر اللہ کی ذات ہر بڑی سے بڑی قوت سے مضبوط اور اعلیٰ ہے۔ وہ قہار اور جبار ہے۔ حق و باطل کی آویزش بہت پرانی ہے، اور اللہ اپنی مخفی طاقتیں ہمیشہ ان اہل حق کی خدمت پر ہی معمور رکھتا ہے جو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے
تن من دھن یعنی مال کی قربانی کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی طاقت ہے جس نے ہمیں ہر معرکے میں کامیاب کیا. غزوہ بدر اس ضمن میں سر فہرست ہے. اس قسم کے لاتعداد واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں. مسلمان دنیا میں دوبارہ اگر ابھرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا پڑے گا. پھر اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. اللہ مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو. اس کے بعد ایک اور آرٹیکل تھا, اس میں چند ایک چیزوں کا ذکر تھا. یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن ہمیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا یا زکاتی کا حکم نہیں دیتا, بلکہ غور و فکر کا بھی حکم دیتا ہے اور کائنات کو مسخر کرنے کا سبق بھی دیتا ہے. تو ایسے ہی جو تخیلات تھے, اس کے بنا پر مسلمانوں نے بعد میں ضروریات زمانہ کے مطابق علوم و فنون حاصل کیے اور ان کو درجہ کمال تک پہنچایا. منطق, انجینئرنگ, ریاضی, الجبرا, ہیئت, نجوم, طب, فلسفہ, فن تعمیر, صناعی, ادب, شاعری, ہر قسم کے علوم و فنون سیکھے اور دنیا کو ایک نیا اور اعلیٰ تمدن دیا. مسلمانوں کے یہی علوم و فنون تھے جنہوں نے بالآخر مغربی دنیا کو اس قابل بنایا کہ اس نے سائنس کے ایجادات اور اکتشافات میں دنیا بھر کی امامت حاصل کی. اور مسلمانوں نے اپنی غفلت اور عاقبت نااندیشی سے جب سے قرآن کو چھوڑا تو ایک طرف روحانی اور اخلاقی دولت سے تہی دست ہوئے, دوسری طرف علوم و فنون اور سائنس کو بھی چھوڑ بیٹھے. یعنی دونوں طرح سے زوال ہوا, اخلاقی بھی اور دنیاوی بھی. اس طرح دین اور دنیا دونوں کا نقصان اٹھایا. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ہی یورپ کو نشأت ثانیہ کے قابل بنائے, رینیسانس کے. اس کے ثبوت میں مغربی محققین اور مستشرقین ہی کے بیانات کے چند اقتباسات یہاں نقل کیے جاتے ہیں. جان ڈیوڈ رپورٹ لکھتا ہے تمام علوم مثلا فزکس, نجوم, فلسفہ اور ریاضی جو 14ویں صدی عیسوی سے یورپ میں رائج ہوئے, یعنی اس وقت آئے 14 سینچری میں, وہ سب کے سب عربی مدارس سے منقول ہیں. اس بنا پر اسپین کو یورپی فلسفہ کا موجد تسلیم کرنا چاہیے. پروفیسر فلپ ہٹی عربوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, یہ ہٹی کا الفاظ کا ترجمہ, یہی مسلمان آگے چل کر قرون وسطیٰ میں یورپ کو ایسے ذہنی اثرات منتقل کرنے کا وسیلہ بنے جنہوں نے مغربی دنیا کو بیدار کر کے اس نشأت جدید کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے قابل بنایا. انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے جیسی خدمات عربوں نے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کی ابتدا میں انجام دی, ویسی خدمت کسی اور قوم نے انجام نہیں دی. اس زمانے میں جب کہ عرب علماء ارسطو کا مطالعہ کر رہے تھے, یورپ میں شارمان اور اس کے عمراء اپنے نام کے ہجے سیکھ رہے تھے, یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایک اسلامی شہر قرطبہ ہی میں, کارڈوا میں 17 بڑے کتب خانے تھے, لائبریریز, اور ان میں سے ایک ایک کتب خانے میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں. ابھی پریس کا دور نہیں آیا تھا, یہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں. ایسے زمانے میں جب کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے علماء حمام میں غسل کرنے کو بے دینوں کی رسم جانتے تھے, یعنی بے دینی سمجھتے تھے, اسی قرطبہ کے مسلمان سائنسدان پرتکلف اور نصرت نبیز حماموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے, یعنی اتنے کلچرڈ تھے. مسلمانوں کے علوم و فنون کا حال پروفیسر ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں لکھا ہے. خلیفہ المقتدر کے حکم سے 931 میں طبیبوں کا امتحان لینے کی غرض سے, یعنی ڈاکٹرز کا امتحان لینے کی غرض سے شہر بغداد میں ایک ممتاز طبیب سنان بن ثابت بن قرہ کا تقرر عمل میں آیا, یعنی ایگزامینر بنا. اس کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صرف ایسے ہی طبیبوں کو علاج و معالجہ کا اجازت نامہ عطا کرے جو مقررہ شرطوں پر پورے اترے. شہر بغداد کے 800 سے بھی زیادہ طبیبوں نے اس عملی امتحان میں کامیابی حاصل کی اور سارا دارالخلافہ غیر مستند اور اناڑی طبیبوں سے پاک ہو گیا. یعنی یہ کتنے 100 سال پہلے مسلمانوں کے ہاں یہ میئرز تھے, اور آج جتنے جعلی ڈاکٹرز مسلمان معاشروں میں پائے جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گے. ان حقائق سے صحت عامہ میں عربوں کی دانشمندانہ دلچسپی کی شہادت ایک ایسے زمانے میں ملتی ہے جبکہ ساری دنیا ابھی اس کوچے سے ناآشنا تھی. رازی جو 929 عیسوی میں نہ صرف پوری دنیا اسلام میں بلکہ تمام قرون وسطیٰ کے بدیع مفکروں اور طبیبوں میں سب سے زیادہ ذہین اور طباع مفکر اور طبیب ہوا ہے, وہ بغداد کا سب سے بڑا طبیب تھا. کہتے ہیں کہ بغداد کے ایک نئے بڑے شفاخانے پر گوشت کے ٹکڑے لگا دیتے تھے, اور اس مقصد کے لیے اس نے اسی مقام کو منتخب کیا تھا جہاں گوشت کے سڑنے کی علامتیں سب سے کم پائی گئیں.
جراحی کی وہ سوئی جس سے زخم کھولا جاتا تھا، جن کو انگریزی میں سٹن کہتے ہیں، اسی کی ایجاد سمجھی جاتی۔ الکیمیا پر اس نے عظیم الشان کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب الاسرار بھی ہے۔ یہی کتاب الاسرار 14ویں صدی تک کیمیائی معلومات کا ایک زبردست سرچشمہ بنی رہی، لیکن رازی کا اہم ترین کارنامہ اس کی کتاب الحاوی ہے۔ یہ کتاب طبی معلومات کی قاموس یعنی انسائکلوپیڈیا یا ڈکشنری کے طور پر لکھی گئی۔ ان میں ان تمام معلومات کا خلاصہ پیش کیا گیا جو اس زمانے تک یونانی، ایرانی، ہندوستانی طبی ادب سے عربوں نے حاصل کی تھی۔ عربی طب کی تاریخ میں رازی کے بعد دوسرا ممتاز نام ابن سینا کا ہے، جسے یورپ والے ایویسینا کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بلند پایہ قاموسی کتاب القانون فی الطب ہے، جس کا ترجمہ یورپ میں کینن کے نام سے کیا گیا۔ اس زمانے کے طبی ادب میں اس کتاب نے بتدریج وہ قدر و منزلت حاصل کی کہ یورپ کی تمام طبی درس گاہوں یعنی میڈیکل کالجز میں اس کو درسی کتاب کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، ٹیکسٹ بک تھی یہ۔ 12ویں صدی سے 17ویں صدی تک مغربی دنیا میں یعنی 17 سینچری تک مغربی دنیا میں اس کتاب کو ایک زبردست طبی رہبر کی حیثیت حاصل رہی۔ ڈاکٹر اوسلر کے الفاظ میں یہ کتاب تمام دوسری طبی کتابوں کے مقابلے میں طویل ترین مدت تک طب کی انجیل بنی رہی۔ اسی 8ویں صدی کے وسط میں خلیفہ مامون نے بغداد کے اندر اور دمشق کے باہر فلکیاتی رصدگاہیں قائم کی۔ اس زمانے کی رصدگاہوں کا سارا سامان مزولہ، اضطراب، مقیاس، الارتفاع اور کرے پر مشتمل ہوتا۔ خلیفہ کے ہیئت دانوں نے زمین کی مساحت کا ایک نازک ترین عمل یعنی زمین کو ناپنے کا عمل یعنی عرضی زاویہ کے درجے کا طول معلوم کیا۔ یہ ہیئت دان زمین کی گولائی کے مفروضے پر زمین کی جسامت اور اس کا محیط متعین کرنا چاہتے تھے۔ یہ پیمائش دجلہ کے شمالی میدان اور پالمیرا کے قریب عمل میں لائی گئی۔ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نصف النہار کے ایک درجہ کا طول 56.5 عربی میل ہے۔ بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ نتیجہ تقریباً صحیح کیوں نکلا۔ اس مقام پر نصف النہار کے ایک درجہ کا جو حقیقی طول ہے، اس سے ان ہیئت دانوں کا دریافت کیا ہوا طول صرف 2870 فٹ زیادہ ہے۔ یعنی اس وقت جو یہ پیمائش کی گئی تھی اس میں اور اب میں صرف اتنا فرق ہے۔ پھر اسی طرح جابر بن حیان، جسے یورپ والے جبر کہتے ہیں، کیمیا کا موجد سمجھا جاتا ہے اور اس نے جو ایجادات کی اس کا ذکر ہے۔ پھر بطلیموس کی کتاب جغرافیہ کا عربی میں کئی بار ترجمہ راس یونانی یا سریانی سے کیا گیا، اسی سے الخارزمی نے زمین کا نقشہ تیار کیا۔ مسلم اسپین کا سب سے زبردست اور جید عالم علی بن حزم گزرا ہے۔ اس کا شمار 2-3 ایسے مصنفوں میں ہوتا ہے جس کا ذہن نہایت شاداب اور جس کی تصنیف بے شمار ہے۔ تاریخ، فقہ، حدیث، منطق، شاعری، مختلف موضوعات کی 400 کتابیں اس نے لکھی۔ 1-2 نہیں، 400 کتابوں کا مصنف۔ اسی طرح اور بے شمار لوگوں کے یہاں نام اور ان کے کام لکھے ہوئے ہیں، اور مختلف جو میدان ہیں اس میں کہ کس طرح کپڑے کے میدان میں اور ریشمی کپڑے کے تیاری میں قرون وسطیٰ کی یورپین خواتین اپنے شہروں کی دکانوں سے ایرانی ریشمی کپڑا خریدا کرتی تھی، یعنی یہاں سے بن کے وہاں جاتا تھا، جس طرح آج ہم وہاں کی چیزوں کے یہاں بیٹھ کے شیدائی ہوتے ہیں۔ حالی نے ایک نظم لکھی ہے، وہ بلدہ کے فخر بلاد جہاں تھا، تر و خشک پہ جس کا سکہ رواں تھا، گڑا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا، عراق عرب جس سے رشک جنا تھا، اڑا لے گئی باد پندار جس کو، بہا لے گئی سیل تاتار جس کو، سمرقند سے اندلس تک سراسر انہی کی رصد گاہیں تھی جلوہ گستر، سواد مراغہ میں اور قاسیوں پر زمیں سے صدا آ رہی ہے برابر، کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں، مورخ ہیں جو آج تحقیق والے، تفحص کے ہیں جن کے آئین نرالے، جنہوں نے ہے عالم کے دفتر کھنگالے، زمیں کے طبق سر بسر چھان ڈالے، عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے، عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے، اندھیرا تواریخ پہ چھا رہا تھا، ستارہ روایت کا گہنا رہا تھا، درایت کی سورج پہ ابر آ رہا تھا، شہادت کا میدان دھند لا رہا تھا، سرے راہ چراغ ایک عرب نے جلایا، ہر ایک قافلے کا نشان جس نے پایا۔ یعنی صرف دین میں ہی نہیں، صرف حافظ قرآن ہی نہیں پیدا کیے، بلکہ قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر دین کے علاوہ دنیا کے میدانوں میں بھی وہ آگے آگے رہے۔ لیکن آج ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں شعور باقی نہیں، احساس باقی نہیں، احساس زیاں باقی نہیں، نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی، صرف فکر ہے تو اپنی ذات کی اور عیش و عشرت کی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.